ہم سب سے پہلے نجد والی حدیث جو کہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 1037 اور دیگر مقامات پہ بھی موجود ہے، حدیث نمبر 7094 صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے دعا کی، اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، یا اللہ ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ کسی نے کہا وفی نجدنا، یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے دعا فرمائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، پھر کہا گا وفی نجدنا، ہمارے نجد کی دعا کریں، سرکار خاموش رہے۔ حتیٰ کہ 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے کالزلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان، فرمایا یہاں یعنی نجد سے زلزلے ہوں گے نجد میں، اور یہاں سے فتنے اٹھیں گے، وبہا یطلع قرن الشیطان، اور یہاں سے شیطان کی جماعت نکلے گی۔ یہ ہے نجد والی حدیث جس کے متعلق دعویٰ کیا مرزا نے کہ امام ابن عابدین شامی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رد المحتار فتاوی شامی میں یہ حدیث محمد بن عبد الوہاب نجدی پر سب سے پہلے فٹ کی ہے، حالانکہ یہ مرزا کا بالکل دعویٰ باطل اور غلط ہے۔ ہم دکھائیں گے کہ نجد والی حدیث سب سے پہلے محمد بن عبد الوہاب نجدی پر فٹ کرنے والے کوئی دوسرے شخص نہیں تھے، بلکہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بڑے بھائی شیخ محمد سلیمان بن عبد الوہاب تھے، جنہوں نے اپنی کتاب الصواعق الالہیہ فی رد علی الوہابیہ کے صفحہ نمبر 115 پہ یہی جو نجد والی حدیث ہے اس کو محمد بن عبد الوہاب نجدی اپنے بھائی کے عقائد کا رد کرتے ہوئے صفحہ نمبر 115 اور 16 پہ اپنے بھائی محمد بن عبد الوہاب نجدی پر فٹ کی ہے، اور اس کو تنبیہ کی ہے کہ تو اپنے عقائد و نظریات سے باز آ جا۔ کہتا تمہارے مذہب کے بطلان میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جو صحیحین میں بروایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ فرمایا کفر کا سر مشرق کی جانب ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ایمان میرے داہنی جانب ہے، اور فتنے وہاں سے جہاں سے شیطان کا سینگ نکلتا ہے۔ اور صحیحین میں بروایت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ فرمایا وہ سامنے مشرق ہے، وہاں سے فتنے اٹھیں گے، اور انہی سے بخاری کے الفاظ میں مرفوعاً یہ ہیں کہ حضور نے دعا مانگی، اے اللہ ہم اور ہمارے شام و یمن میں برکت دے، اے خدا ہم اور ہمارے شام و یمن میں برکت دے۔ لوگوں نے کہا ہمارے نجد کے لیے بھی دعا مانگیے، فرمایا اے خدا ہم اور ہمارے شام و یمن میں برکت دے۔ یعنی یہ پوری حدیث جو ہے نا وہ آگے تک بیان کی کہ جو نجد جو ہے اس سے شیطان کا سینگ نکلے گا، شیطان کی جماعت نکلے گی۔ تو محمد بن عبد الوہاب نجدی پر نجد والی حدیث سب سے پہلے امام شامی نے فٹ نہیں کی، بلکہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بڑے بھائی شیخ محمد سلیمان بن عبد الوہاب نے اس حدیث کو ابن عبد الوہاب نجدی پہ سب سے پہلے فٹ کیا ہے۔ اب آئیں فتاوی شامی کی طرف کہ امام ابن عابدین شامی المتوفا 1252 ہجری، انہوں نے فتاوی شامی میں کیا لکھا ہے؟ یہ فتاوی شامی رد المحتار کی جلد نمبر 3 ہے، جلد اس کی 3 صفحہ نمبر 339 پہ امام شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں کیا لکھا وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں، اور وہ لکھنے کی وجہ کیا ہے۔ امام شامی رحمت اللہ تعالی علیہ خارجیوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خارجی وہ ہیں جنہوں نے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر کہا، اور خارجیوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی کافر اور مشرک کہتے تھے۔ یعنی خارجیوں کا وتیرہ تھا کہ وہ صحابہ کرام اور امت کو مشرک اور کافر کہتے تھے، اور ان کا یہ طریقہ تھا۔
تو اسی کے ضمن میں امام شامی فرماتے ہیں کما واقع فی زماننا فی اتباع عبد الوہاب الذین خرجوا من نجد، کہتے ہیں کہ جیسا کہ ہمارے زمانے میں ابن عبدالوہاب نجدی کے متبعین ہیں جو نجد سے نکلے ہیں، وتغلبوا علی الحرمین، اور انہوں نے زبردستی حرمین طیبین پہ غلبہ کیا، وکانوا ینتحلون مذہب الحنابلہ، اور وہ اپنے آپ کو حنبلی المذہب کہتے ہیں، لیکنہم اعتقدوا انہم هم المسلمون، لیکن وہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہی مسلمان ہیں، وان من خالف اعتقادهم مشرکون، اور جو ان کے عقیدے کا مخالف ہے وہ مشرک ہے، واستباحوا بذلک قتل اہل سنت و قتل علمائہم، اور انہوں نے اہل سنت اور اہل سنت کے علماء کو قتل کرنا مباح قرار دیا، یعنی اہل سنت و جماعت کے علماء کو اور اہل سنت کو قتل کیا، جس طرح کے خارجیوں نے مسلمانوں کو مشرکیہ کہا اور مسلمانوں کو قتل ناحق کیا۔ وہ خارجی کیا کرتے تھے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مشرک اور کافر کہا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے کہ خارجی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہا اشرکتا فی دین اللہ رجال، اے علی تو نے بندوں کو خدا کا شریک بنا کے شرک کیا، ہم تیری اطاعت نہیں کریں گے۔ تو اسی وجہ سے امام ابن عابدین شامی نے محمد ابن عبدالوہاب نجدی اور اس کے متبعین کو خارجی کہا کہ وہ بھی خارجیوں والا کام کرتے تھے اور اپنے سوا باقی تمام مسلمانوں کو مشرک اور کافر سمجھتے تھے۔ اس کے چند نمونے میں ان کتابوں سے پیش کروں گا جو علماء نجدیہ کی طرف سے شائع ہوئیں، اور باقاعدہ حجاج اور معتمرین کو وہ کتابیں دی جاتی ہیں جن کتابوں میں امت مسلمہ کو مشرک اور کافر قرار دینے کی ناکام کوشش وہ کرتے ہیں۔ یہ کتاب چھپی ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب۔ اس کتاب کو حکومت نے چھاپ کے فری تقسیم بھی کیا۔ شیخ احمد عبد الغفور عطار کی اس میں صفحہ نمبر 155 پہ لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام صاف صاف اعلان کر رہے تھے کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے خلاف اعلان جہاد کیا جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ فرمایا، اسی طرح مجھے بھی ان لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانا ہے جو عقائد کی بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ اپنے عقائد کی اصلاح کرتے ہوئے ہماری تحریک کے رکن بن جائیں ان کا خون اور مال محفوظ ہوگا، یعنی جو ان کے عقیدے کو مان لیں گے اہل سنت عقیدے والے تو ان کا خون اور مال محفوظ ہے، ان کو کچھ نہیں کہیں گے، وگرنہ جزیہ ادا کرنا پڑے گا، یعنی جس طرح کافر جزیہ دیتے ہیں اہل سنت کے علماء کو ابن عبدالوہاب نجدی اور اس کے متبعین کو جزیہ دینا پڑے گا۔ اگر جزیہ کے ادا کرنے سے بھی انکار کریں گے تو پھر تلوار اٹھانے کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 155 پہ کہ ابن عبدالوہاب نجدی جب آئے تو انہوں نے آ کے حرمین طیبین کے لوگوں پر تلوار اٹھائی اور کہا کہ جو میرے عقیدے کو مانے گا اس کو میں معاف کر دوں گا، مال بھی محفوظ ہے، جان بھی محفوظ ہے، اور جو نہیں مانے گا اس کو تلوار کے زور پر اس سے جزیہ لیا جائے گا، جس طرح کافروں سے جزیہ لیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 164 پہ بھی اسی طرح کی عبارت شیخ احمد عبد الغفور عطار نے ابن عبدالوہاب نجدی کے حوالے سے لکھی ہے کہ اسی طرح شیخ الاسلام نے دیکھا، یعنی ابن عبدالوہاب نجدی نے، کہ ان کی بیماری خطرناک صورت اختیار کر چکی ہے تو مجبور ہو کر ان کے مقابلہ میں تلوار پکڑ کر میدان میں اترتے ہیں۔ خیال ہے کہ نیکی کے فروغ اور برائی کے استحصال کے لیے جنگ کرنے کا نام شریعت مطہرہ میں جہاد ہے، اور اس کی مشروعیت سے کون انکار کر سکتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے خلاف جہاد کیا اپنے طور پر اور ان کو تلوار کے زور پر اپنا عقیدہ منوایا، جو نہیں مانا اس کو قتل کر دیا۔ یہ تھے ابن عبدالوہاب نجدی صاحب کے مسلمانوں کے خلاف خیالات۔ یہ کتاب ہے فتح المجید۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 6 پہ لکھتے ہیں فتح المجید کتاب و توحید کی شرح میں کہ ابن عبدالوہاب نجدی کے آنے سے پہلے عرب شریف کے علاقے کی کیا حالت تھی، لوگ کس طرح زندگی گزارتے تھے اور ان کے عقائد و نظریات کیا تھے۔ صفحہ نمبر 6 پہ لکھتے ہیں وَتَصَدَّى لِدَعْوَةِ أَهْلِ نَجْدٍ إِلَى التَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ أَسَاسُ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ، کہ ابن عبدالوہاب نجدی نے نجد والوں کو توحید کا درس دیا، توحید کی طرف بلایا جو کہ اسلام کی بنیاد اور ایمان کی بنیاد ہے۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ،
اور ان عرب کے لوگوں کو درختوں کی اور پتھروں کی پوجا کرنے سے روکا، والقبور والطواغیت والاوثان، قبروں کی، شیطانوں کی اور بتوں کی پوجا کرنے سے روکا، وعن الایمان بالسحرۃ والمنجمین والکہان، اور جادوگروں، نجومیوں اور کاہنوں پر ایمان رکھنے سے روکا۔ فابت اللہ بدعوتہ کل بدعۃ وضلالہ یدعو الیہا کل شیطان، کہ ہر بدعت اور ہر گمراہی جس کی طرف شیطان بلاتا ہے، اس بدعت اور گمراہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اس گمراہی اور بدعت کو باطل کر دیا۔ وَأَقَامَ اللَّهُ بِهِ عَلَمَ الْجِهَادِ، اور اللہ نے ابن عبدالوہاب نجدی کے ذریعے جہاد کا پرچم بلند کیا۔ وَدَحَضَ بِهِ شُبْهَ الْمُعَارِضِينَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ وَالْإِنَادِ، اور اہل شرک کے شبہات کو دور کر دیا۔ یعنی محمد بن عبدالوہاب نجدی کے آنے سے پہلے عرب شریف کے لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، نبیوں کی اور پتھروں کی اور درختوں کی عبادت کرتے تھے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے مسلمانوں کے بارے میں، اور اسی عقیدے کو بیان کرتے اثر الدعوت السلفیہ، یہ مدینہ یونیورسٹی کے استاد ہیں شیخ حمود بن احمد الرحیلی، اس کتاب کے صفحہ نمبر 23 پر ابن عبدالوہاب نجدی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب محمد بن عبدالوہاب نجدی عرب شریف میں اپنی دعوت کو لے کر اٹھے تو اس وقت عرب شریف کی حالت کیا تھی؟ لکھتے نشأ الامام العلامہ والداعیۃ المجدد شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب بن سلیمان التمیمی فی القرن الثانی عشر، محمد بن عبدالوہاب نجدی 12ویں صدی میں آئے، فی زمان، ایسے زمانے میں اشتدت فیہ غربت الاسلام، جس میں اسلام بالکل اجنبی اور غریب ہو چکا تھا، وغلب علی اہل الجہل والبدع والخرافات وعبادت الانبیاء والصالحین والاشجار والاحجار، یعنی لوگوں میں اس وقت بدعتیں رائج تھیں، لوگ اس وقت نبیوں کی، صالحین کی، پتھروں کی اور درختوں کی پوجا اور عبادت کرتے تھے، اور ابن عبدالوہاب نجدی نے آ کے لوگوں کو نبیوں کی، صالحین کی، بتوں کی، پتھروں کی اور درختوں کی پوجا کرنے سے روکا۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 24 پہ اور 26 پہ اسی مضمون کی عبارتیں موجود ہیں۔ لکھتے ہیں کہ وَأَنْتَ تَرَى نَجْدًا، یہ ابن عبداللہ نجدی محمد بن سعود کو تنبیہ کر رہے ہیں، انت ترى نجدًا وَأَقْطَارَهَا أَطْبَقَتْ عَلَى الشِّرْكِ وَالْجَهْلِ وَالْفُرْقَةِ، کہ تو دیکھتا ہے کہ نجد اور اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ شرک اور جہالت اور فرقے بازی میں مبتلا ہے۔ اور اسی کتاب کے صفحہ 26 پر لکھا وَكَانَ أَهْلُ الدَّرْعِيَّةِ فِي غَايَةِ الْجَهَالَةِ وَقَدْ وَقَعُوا فِي مَا وَقَعُوا فِيهِ مِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ، کہ اس وقت نجد اور درعیہ جو ہے وہ شرک اصغر اور شرک اکبر میں مبتلا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو شرک میں مبتلا سمجھنا یہ ابن عبدالوہاب نجدی اور اس کے متبعین کا کام تھا اور طریقہ تھا۔ یہ ایک اور کتاب ہے وہابی تاریخ، لکھنے والے ڈاکٹر محمد خلیل ہراس، اس کتاب کی آخری ٹائٹل پیج پہ وہابی تاریخ کا تعارف کرواتے ہوئے شیخ ڈاکٹر محمد خلیل ہراس، یہ تارک اکیڈمی فیصل آباد سے خالد سیف کے ترجمے سے کتاب چھپی ہے، لکھتے ہیں 12ویں صدی ہجری کے آغاز میں جب سرزمین حرم شرک کی آلودگیوں سے داغدار ہو گئی، کتاب و سنت کی جگہ خرافات اور رسوم جاہلیہ نے لے لی، ایک اللہ کی جگہ سینکڑوں معبود بنا لیے گئے، بیرونی استعمار کی 10 درازیاں کعبۃ اللہ اور حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک دراز ہو گئی تھی، جبکہ توحید خالق اور پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاسبان غربت و ناتوانی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ اسی دور ظلم و استبدار میں سرزمین نجد سے ایک چشمہ پھوٹا، عینیہ کے ایک علمی گھرانے کے شیخ عبدالوہاب کے نومولود بیٹے کا نام محمد رکھ دیا گیا۔ یہی محمد بن عبدالوہاب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدائے حیات بخش کے منادی بنے۔ اسی امام وقت کی نصرت و تائید کا تاج قدرت الہی نے مؤسس خاندان سعودیہ امیر محمد بن سعود کے سر پر رکھ دیا۔ دنیا کو توحید کا بھولا ہوا سبق یاد دلانے کا یہ عہد و پیمان اس عظیم انقلاب کی بنیاد بنا جس نے کتاب و سنت کے چراغ روشن کیے، مسلمانوں کے عقائد و اخلاق کی اصلاح کی اور جزیرۃ العرب کے علاوہ پوری اسلامی دنیا میں دعوت اللہ کی داغ بیل ڈالی۔ اسی مقدس کارواں کا نام وہابی تحریک ہے۔ یعنی سرزمین حرم شرک کی آلودگیوں سے داغدار ہو چکی تھی۔ یعنی ابن عبدالوہاب نجدی کے آنے سے پہلے مسلمان شرک اور کفر میں مبتلا تھے، تو مسلمانوں کو کافر اور مشرک کہنے میں یہ اتنے جری اور بے باک تھے
کہ یہ کتاب ہے شرک اور اس کے وسائل، ایک دوسرا نمونہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 46 پہ لکھا ہے کہ غرض جو کچھ ہندو اپنے بتوں سے کرتے ہیں وہ سب کچھ یہ جھوٹے مسلمان انبیاء اور اولیاء اور اماموں اور شہیدوں اور فرشتوں اور پریوں سے کر گزرتے ہیں اور دعویٰ مسلمان کا کیے جاتے ہیں، اور سبحان اللہ یہ منہ اور دعویٰ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، نہیں مسلمان اکثر لوگ مگر شرک کرتے ہیں، یعنی مسلمان اکثر مشرک ہو چکے ہیں، شرک کرتے ہیں وہابی اور نجدی عقیدے کے مطابق، اور جو ہندو اپنے بتوں کے ساتھ کرتے ہیں وہی مسلمان اولیاء اور انبیاء سے کرتے ہیں۔ یہ تو تھے مسلمانوں پہ شرک کے فتوے۔ اس وہابی اور ابن عبداللہ نیدی کے فتووں سے تو انبیاء اور صالحین اور اللہ کے نیک بندے بھی نہ بچ سکے۔ یہ کتاب ان کی دین کے 3 اہم اصول، اس کتاب کے صفحہ نمبر 38 پہ، اور یہ مجموعہ مفیدہ ایک اور کتاب ہے، اس کتاب کے اندر بھی قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے محمد بن عبدالوہاب نیدی اور اس کے متبعین ترجمہ کیا کرتے ہیں۔ یہ کتاب اس کا صفحہ نمبر 39 ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اس کا صاف معنی یہ ہے کہ اے نبی اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، لیکن نجدی فکر والے اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے اعمال کو شرک سے پاک کیجیے، یعنی ان کے عقیدے کے مطابق تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بھی معاذ اللہ شرک میں ملوث تھے، اور ان کے اعمال شرک سے ملوث تھے۔ تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں کتنے دن تک رہے، کہا 10 سال تک، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال شرک میں 10 سال تک مبتلا رہے، ملوث رہے، العیاذ باللہ تعالی۔ یہ ابن عبدالوہاب نیدی کی کتاب ہے کتاب التوحید۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 361 پہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ابن عبدالوہاب نیدی نے لکھا ہے کہ شیطان نے ان کو کہا کہ اپنے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھو۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھ کر شیطان کی اتباع کی اور شرک فی الاطاعت کا ارتکاب کیا، یعنی اس عقیدے کے مطابق آدم علیہ السلام بھی مشرک، اور اس عقیدے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال بھی معاذ اللہ 10 سال تک شرک میں ملوث اور مبتلا رہے۔ یہ تقیۃ الایمان ہے، اس کتاب کو سعودی گورنمنٹ نے شائع کیا ہے۔ اس کتاب کے خطبہ میں بھی اس میں دیر بھی لکھتے ہیں، پہلا باب، اول سننا چاہیے کہ شرک لوگوں میں بہت پھیل رہا ہے اور اصل توحید نایاب ہے، یعنی مسلمان تو بس مشرک ہی ہوتے جا رہے ہیں، شرک ہی پھیلتا جا رہا ہے، اور اصل توحید نایاب، یعنی اصل توحید تو بالکل پائی ہی نہیں جاتی، بہت تھوڑی سی ہے اصل توحید تو مسلمانوں میں ختم ہو چکی ہے۔ اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کے بارے میں کیا لکھا، یہ تحذیر الساجد کتاب ہے فی اتخاذ القبور مساجد، ناصر الدین البانی کی کتاب ہے، المکتب الاسلامی سے شائع ہوئی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 99 پہ ناصر الدین البانی صاحب لکھتے ہیں کہ میں مسجد نبی شریف میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں، رأیت فی اسفل حائط القبر الشمالی محرابا صغیرا ووراءہ سدۃ مرتفعہ من ارض المسجد قلیلا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر حضور کی قبر کی شمالی جانب دیکھا، ایک چھوٹا سا محراب بنایا جس کو اصحاب صفا کا چبوترا کہتے ہیں، ایک وہاں سے زمین کا تھوڑا سا حصہ اٹھا ہوا ہے، اشارۃ الی ان ھذا مکان خاص للصلاۃ وراء القبر، یہ اشارہ ہے کہ یہ ایک خاص مکان ہے قبر شریف کے پیچھے، حضور کے روضہ اطہر کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ اب اس عقیدے کے بارے میں ناصر الدین البانی صاحب لکھتے ہیں، فعجبت، میں بڑا متعجب ہوا، حینئذ اس وقت، کیف ظلت ھذہ الظاہرۃ البصنیہ قائمۃ حتی فی عہد دولت التوحید، کہتا ہے توحید کے ملک میں یہ ظاہر بت پرستی دیکھ کر میں بڑا متعجب ہوا کہ مسلمانوں کے اور اہل توحید کے ملک میں یہ بت پرستی کیوں ہو رہی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر شریف کے پیچھے جو اصحاب صفا کا چبوترا جہاں لوگ برکت کے لیے نماز پڑھتے وہاں نماز پڑھنے کو ظاہر بت پرستی کا ہے۔ یہ جامع الفرید، اس میں قاضی شوکانی کی کتاب چھپی ہے شرح الصدور۔ شرح الصدور کے حاشیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پاک کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ فالقبر المعظم المقدس وطن وصنم بكل معانی الوطنیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مقدس وہ بت ہے ہر اعتبار سے جس کی معاذ اللہ پوجا کی جا رہی ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پاک کو بت کہتے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف کے قریب نماز پڑھنے کو بھی شرک کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ابن عبدالوہاب نجدی کے آنے سے پہلے لوگ درختوں کی، پتھروں کی اور بتوں کی اور نبیوں کی اور نیک لوگوں کی پوجا اور عبادت کرتے تھے۔ یہ ہے مکفر المسلمین اور مسلمانوں کو مشرک اور کافر قرار دینے والے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث صحیحہ میں اس بات کو واضح طور پر بیان کیا گیا۔ صحیح مسلم شریف کی جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 376 ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان قد عجز ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب کے لوگ اس کی عبادت کریں، یعنی جزیرہ عرب میں شیطان کی عبادت بتوں کی، پتھروں کی، درختوں کی عبادت نہیں ہو سکتی، جبکہ اس وابی اور نجدی عقیدے کے مطابق اس وقت کے مسلمان جو ہے وہ بتوں کی، درختوں کی اور نبیوں اور صالحین کی عبادت کرتے تھے، جس کو آ کے محمد بن عبدالوہاب نجدی نے مٹایا۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 16671 جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 105، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وسرا، میری امت سورج کی، چاند کی، پتھروں کی اور بتوں کی پوجا نہیں کرے گی، ولیکن یراؤون باعمالہم، وہ اعمال میں ریاکاری تو کر سکتے ہیں لیکن بتوں کی، سورج کی، درختوں کی اور چاند کی، پتھروں کی امت مصطفیٰ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام پوجا نہیں کر سکتے۔ تو امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محمد بن عبدالوہاب نجدی کو اور اس کے متبعین کو جو خارجیوں کی فہرست میں داخل کیا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جس طرح خارجی مکفر المسلمین تھے، مسلمانوں کو مشرک اور کافر کہتے تھے، حتیٰ کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ اور صحابہ کرام کو کافر المشرک کہتے تھے، ایسے ہی ابن عبدالوہاب نجدی اور اس کے متبعین اس وقت بھی اور آج بھی اپنے علاوہ تمام مسلمانوں کو شرک میں گرفتار سمجھتے ہیں، ان کو عقیدہ توحید پر ثابت نہیں مانتے۔ اسی لیے امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عبدالوہاب نجدی کو خارجیوں میں اور اس کے متبعین کو خارجیوں میں شامل کیا ہے۔